کالی سلف کی طرف واپس لاتا ہوں. Impatient and impetuous, cannot make up his mind. بے صبرا ہوتا ہے, جلد باز ہوتا ہے, فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی. لفظ رائٹنگ میں ادھر سے ادھر کر دیتا ہے, جس طرح میں بھی کرتا ہوں. لکھتے وقت دوبارہ پڑھتا ہوں تو پتہ لگا کہ اس لفظ کی بجائے دوسرا لفظ لکھ گیا تھا, یا یہاں کی بجائے آگے رکھ دیا تھا. اوور سینسٹیو ٹو نوائز, یہ بھی مجھ پہ اپلائی. اس کی تو ہر بیماری آپ میں سے ہر ایک پر کسی نہ کسی وقت اپلائی کرے گی, کالی سلف. اور کوئی انسانی تجربہ ایسا نہیں ہے جس کا اس میں ذکر نہ ملتا ہو, سوائے پریگننسی کے. اس کا کوئی علاج نہیں. اس لیے نیٹ کالی سلف کو پڑھیں تو ایکسائٹ ہونے کی ضرورت نہیں, اس کو ایک طرف رکھ دیں. جب کوئی اور علاج نہ ملے تو تک کے طور پر کالی سلف استعمال کر لیں, جیسا کہ انہوں نے کی تھی منصورہ نے, اور یہاں ان کی تک چل گئی. ٹھیک ہے, اور یہ ٹھیک ہے. اس کی یہ پہچان جو عموماً بخاروں کے بعد زرد رنگ کی بلغم نکلتی ہے, اس میں کالی سلف, میرا بھی تجربہ ہے, وہ مفید ہے. Oversensitive to noise, the vertigo is a prominent feature in the evening in a warm room aggravated after eating. رات کو کھانے کے بعد جو بعض پھلوں کو چکر آتے ہیں, اگر کمرہ گرم ہو, اس میں نیٹرم سلف مفید ہے. کالی سلف, وہی بات, نیٹرم سلف والی بیماری ہے اس لیے نیٹرم کو بھول گیا. Boiling sensation in the head and coldness at vertex. یہ boiling sensation بھی بعض لوگ بیان کرتے ہیں, کوئی ایسی خاص پہچان والی علامت نہیں ہے. Constriction of forehead, much dandruff. اب dandruff تو عام ہے, وہ ہیڈ اینڈ شولڈرز کے ساتھ دیکھے ہوں گے آپ نے کتنے نکلتے ہیں, بہت کثرت سے ہے ڈینڈرف. ہیئر فالز آؤٹ, اب ہر ایک کہے گا کہ یہ میری بیماری ہے بال گرنے کی. کٹارل ہیڈ ایکس, گیسٹرک ہیڈ ایکس, کیا چیز رہ گئی باقی ہے. ہیڈ ایک اکثر یا کٹارل ہوتی ہیں, گیسٹرک ہوتی ہیں. اور کریکڈ لپس, اس کے بعد ہونا چاہیے تھا کریکڈ برینز. Inflammation of submaxillary gland with swelling. یہ سب میکسلری گلینڈ ہے, ہاں اس کی بالکل, ہاں اس کی سویلنگ ہو اور انفلمیشن ہو. اس کا ایک عجیب تجربہ یہ لکھا گیا ہے کہ it cured a wart on the lip. عام طور پر ہونٹ پر واٹ نہیں ہوتا, لیکن کینٹ کہتا ہے کہ ایک ایسا مریض جس کے ہونٹ پر واٹ تھا, اس کو کالی سلف نے کیور کر دیا. لیکن پوٹینسی نہیں لکھی, اس لیے کئی پوٹینسیاں ٹرائی کرنی پڑیں گی. اینڈ ول کیور ایپیتھیلیوما وین دا سمٹمز اگری. وین دا سمٹمز اگری جو ہے نا, کہ جب علامتیں مل جائیں, یہاں سے سب چھٹی ہو جاتی ہے. اور کہے کہ کچھ نہیں ہوا, کہ سمٹمز نہیں اگری کر رہے ہوں گے. اور اس دوا کی سمٹمز اگری کرنا کتنا مشکل کام ہے. تو اس لیے وہ ایپیتھیلیوما بڑی خطرناک بیماری ہے, اس میں اگر اور دوائیں کام نہ کریں تو اس کو دینا چاہیے. ایپتھی ان دا ماؤتھ, ڈرائنس آف ماؤتھ اینڈ بلیڈنگ گمس, ٹیسٹ انسپڈ, پیوٹرڈ, سا, سویٹش, وانٹنگ. یہ جگہ چھوڑی ہے, ہر قسم کا ٹیسٹ ہے. کوٹڈ یلو سلائمی ٹنگ موسٹلی ایٹ دا بیس. یہ سلائمی یلو ایٹ دا بیس یہ بہت بیماریوں میں پائی جاتی ہے, اس لیے یہ بھی کوئی اس کی خاص پہچان نہیں ہے. ڈرائنس اینڈ کنسٹرکشن آف دا تھروٹ, فریکوینٹ ہاکنگ آف میوکس, یہ بھی ہر کھانسی میں ملتا ہے اللہ ماشاء اللہ. ڈرائنس, کنسٹرکشن آف تھروٹ, فریکوینٹ ہاکنگ آف میوکس, کر کے ہیمنگ کر کے اس کو باہر نکالنا. The tonsils much swollen, swallowing difficult. Tonsils swollen, swallowing difficult. یہ ہر بیماری میں ہوتا ہے. جب ٹانسلز پھولے ہوں تو swallowing difficult نہیں ہوتی, کیوں ڈاکٹر صاحب؟ ہوتی ہے نا. وہ کون سی دوا ہے جس میں
swallowing ही आराम देती है और swallow ना करना डिफिकल्ट है. बैप्टिशन हैं? बैप्टिशन नहीं, बिल्कुल नहीं. बेलाटोनिन नहीं. कोई बताए. इग्नेशिया. इग्नेशिया एक ऐसी दवा है जिसमें जब तक आदमी कुछ खाता रहे, प्रेशर पड़े, निगलता रहे, दर्द को आराम रहता है. जहां छोड़ा वहां गला दर्द से भर जाता है. इसीलिए इग्नेशिया का मरीज सॉलिड फूड पसंद करता है इस दौरान, क्योंकि जो चीज गले में प्रेस करके गुजरे, टॉन्सिल्स को दबा के निकले, उससे उसको फायदा पहुंचता है.